مسلمانوں، میں تمہارا نبی ہوں، نبی ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ کتاب خود نہ سمجھنا، اہل بیت سے سمجھنا۔ ہاں، کتاب خود نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، اہل بیت سے سمجھنا، کیونکہ جب کتاب آ رہی تھی کتاب سینے میں تھی اور یہ اہل بیت سینے پر تھے۔ غور کر رہے ہیں نا؟ تو کتاب اور اہل بیت کا میل ہے آپس میں، لہذا کتاب کو سمجھنے کے لیے تمہارا دماغ کافی نہیں ہے۔ جب دماغ کافی نہیں ہے تو کتاب بھی کافی نہیں ہے۔ جب دماغ، توجہ کریں بھائی، جب دماغ کافی نہیں ہے تو کتاب بھی کافی نہیں ہے۔ لہذا قرآن نے کہا تھا، او بھائی بات سنیں، یہ نبی میں پرسوں کی تقریر میں کہہ رہا تھا نا کہ نبی کہہ رہا ہے فاران کی چوٹیوں پہ چڑھ کے کن سے؟ کافروں سے۔ کن سے؟ مشرکوں سے۔ کیا مجھے جانتے ہو؟ سب نے کہا جانتے ہیں۔ کہ کیا جانتے ہو؟ کہ تو نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ آگے ہے نا ذہن میں، تو نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ کس سے؟ محمد سے کہہ رہے ہیں تو نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تو نے ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ابھی تو فقط وہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ کہا تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ نہیں بولا؟ کہا ہاں نہیں بولا۔ کون ہو تم؟ کہا ہم مشرک ہیں۔ کون ہو تم؟ کہا ہم کافر ہیں۔ اچھا سنو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے دامن پہ ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ مان لیں گے۔ کیوں مانو گے؟ کہ اے محمد تو نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، اس لیے مانیں گے۔ اچھا اور پختہ کر رہے ہیں نبی۔ اچھا سنو، تم پلٹ کے دیکھو، لشکر نہ ہو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں لشکر آ رہا ہے، اور تم پلٹ کے دیکھو لشکر نہ ہو، پھر میرے بارے میں، محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے قائم ہوگی؟ وہ پلٹ کے کافر اور مشرک یہ کہتے ہیں، اے محمد ہم پلٹ کے دیکھیں وہاں لشکر نہ ہو، پھر بھی ہم یہ کہیں گے ہم اندھے ہو چکے ہیں اور تو سچا ہے۔ اب میں یہاں لا رہا ہوں، آپ کو قریب لا رہا ہوں۔ اس کا مطلب محمد اتنا سچا ہے کہ کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں۔ نبی نے کہا حوریں ہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، سارے مسلمان جھک گئے اس بات پر، یار نبی سچا ہے۔ نبی نے کہا جنت ہے، سارے جھک گئے، کہا یار نبی صحیح کہہ رہے ہیں، جنت ہے۔ نبی نے کہا اللہ ہے، کسی نے دیکھا نہیں، سب نے کہا یار اللہ ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ محمد سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچا ہے۔ اب نبی کہہ رہا او فرشتے ہیں، سب نے کہا ہیں بھائی۔ کیوں؟ تم نے دیکھا بھی نہیں، مان لیا۔ کہا دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آمنہ کے لال تو نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ غور کرنا میرے جملوں پر۔ اچھا محمد نے کہا کوثر ہے، سب نے مان لیا۔ محمد نے کہا حساب کتاب ہے، سب نے مان لیا۔ محمد نے کہا پلے صراط ہے، سب نے مان لیا۔ محمد نے توجہ محمد نے کہا 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، سب نے مان لیا۔ محمد نے کہا حساب کتاب ہوگا، سب نے مان لیا۔ 11 غیب بتائے محمد نے، سب نے مان لیا، سارے مسلمانوں نے مان لیا۔ کیوں مانا؟ دیکھا کوئی غیب؟ کہا نہیں دیکھا۔ مانا کیوں؟ یہ سچا ہے۔ پھر محمد نے کہا 12واں بھی غیب میں ہے، امام مہدی بھی غیب میں ہے۔ اب پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا امام مہدی غیب میں ہے، تو ٹیلی ویژن پر اور نیٹ پر ڈیلاگ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ایسے مفکروں کو کہ ہمیں تو کہیں ملا ہی نہیں امام مہدی، اور تجھے نہ ملے تو وہ اندھا ہے۔ غور کر رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، بات تو پہنچے گی، کسی بھی حوالے سے پہنچ جائے گی۔ وہ کہہ رہا ہے سچا نبی، مشرک مانتا ہے، تو کلمہ پڑھ کے نہیں مانتا۔ اس نبی نے کہا
انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی واہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک دین جائے گا، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، دونوں کو پکڑ لینا، دونوں کے دامن سے وابستہ ہو جانا۔ ہاں یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے، یہ دونوں الگ نہیں ہوگے، نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوگا، یہ دونوں تمہیں حوض کوثر پہ لے آئیں گے۔ اگر ان کے دامن سے وابستہ رہے یہ تمہیں حوض کوثر، توجہ، حوض کوثر پہ لے آئیں گے۔ کل میں کہہ رہا تھا نا، ابھی اس کی تشریح باقی ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے رسول تم کچھ بھی نہیں چاہتے، تم وہی چاہتے ہو جو میں خدا چاہتا ہوں۔ اب یہ نبی نہیں چاہ رہا ہے، یہ خدا چاہ رہا ہے کہ پوری ملت ان دونوں سے وابستہ ہو جائے، اہل بیت کا دامن بھی پکڑے اور قرآن کا دامن بھی پکڑے، جبھی تو حوض کوثر پر۔ اب نبی نے کہا، اب بڑھاتا ہوں آگے جملوں کو، نبی نے کہا اور قرآن نے کہا کہ وَمَا تَشَاءُونَ، لطف آئے گا، آگے بڑھوں گا نا۔ ہاں غازی عباس کا تذکرہ ہے آج، ہاں جتنے بھی عباس گزرے سب سنے آج۔ ہاں یہ بغیر وحی کے قدم نہیں اٹھاتا، وحی آتی ہے تو بولتا ہے۔ اس کی عقل نہ بہکی ہے نہ پھٹکی ہے، قرآن اس کی عقلوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ کسی بدتمیز نے کہا ہوگا نا کہ نبی بہک گیا، جبھی تو تنبیہن قرآن میں آیت آئی ہے نا، اور قسم کھائی ہے خدا نے۔ خبردار، میں خدا ہو کے قسم کھا رہا ہوں کہ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا اور گرا اور جس نے زہرا کی ڈیڑھی کو بوسہ دیا، میرے نبی کی عقل نہ بہکتی ہے نہ بھٹکتی ہے، خدا قسم کھا رہا۔ اب نبی نہ اٹھتا ہے اپنی مرضی سے، نہ بیٹھتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ کسی کو اپنی مرضی سے دیکھتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو دیکھتا ہے پیار سے، دل چاہتا ہے اسے گلے سے لگا لو، تو یہ نبی نہیں چاہتا، یہ خدا چاہتا ہے۔